دوستو کیا آپ کو پتا ہے جس حساب سے ہم پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس حساب سے آنے والے 40 سے 50 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ آج کے ٹائم پر ایران اور سعودی عرب جیسے ممالک ہی امیر ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ آئل ان ممالک کے پاس ہی ہے، اور یہ وہی ممالک ہیں جو تیل کی قیمتوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور دوستو جو پیٹرول 2010 میں 52 روپے میں بکتا تھا، آج وہ پیٹرول 270 روپے کی قیمت بھی کراس کر چکا ہے۔ اب اگر ایسا ہی رہا تو آنے والے ٹائم میں پیٹرول ہمیں لون پر لینا پڑے گا۔ دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کیسے بنائے جاتے ہیں اور یہ اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ دوستو پیٹرول بنانا ویڈیو میں جتنا آسان لگتا ہے اصل میں یہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ دراصل پیٹرول اور ڈیزل جب زمین سے نکالنے کے پروسیس کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کمپنی پمپ کر کے سیدھا پیٹرول کو نکال لیتی ہیں اور ہمارے تک پہنچا دیتی ہیں۔ دراصل پیٹرول اور ڈیزل زمین سے ہمیں گاڑے اور کالے کیچڑ کی طرح ملتا ہے جسے پیٹرولیم کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں فیول اسی پیٹرولیم سے بنتے ہیں۔ پہلے زمین سے نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے جانور اور درخت دب گئے اور یہ گیس اور پیٹرولیم میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد انسانوں نے مشینوں سے ڈرلنگ کر کے پیٹرولیم کو نکال لیا۔ اس پیٹرولیم میں کریوڈ آئل ہوتا ہے، اور جب ایک بار اسے نکال لیا جاتا ہے تب اس کچے تیل کو کارخانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ویسے آپ کو بتا دیں کچا تیل زمین اور سمندر دونوں میں ہی ملتا ہے، اور جو تیل سمندر سے نکلتا ہے اس کے لیے فلوٹنگ ریفائنری بنائی جاتی ہے، اور جو تیل زمین پر ہوتا ہے اسے نکالنے کے لیے کنویں بنائے جاتے ہیں۔ چاہے پھر سمندر ہو یا پھر زمین، تیل ڈھونڈنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں روپوں کا بھی خرچہ آتا ہے۔ اور جو تیل آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس کے لیے بڑی بڑی مشینیں تیل نکالنے میں لگی رہتی ہیں، اور جب تیل مل جاتا ہے تو مشینوں کو چٹانوں سے مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد سمندر میں ڈرلنگ کی جاتی ہے، اور ڈرلنگ ہزاروں فٹ نیچے ہوتی ہے۔ تیل ملنے پر اسے ریفائنری میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ریفائنری میں کچے تیل کو بڑے بڑے سلنڈر کے اوپر گرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس تیل میں سے الگ الگ ٹائپ کی مدد سے اور پائپ کی مدد سے الگ الگ چیزیں نکال دی جاتی ہیں۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اصل میں ڈیزل اور پیٹرول الگ الگ ٹیمپریچر پر گرم کیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو الگ الگ ٹیمپریچر پر گرم کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کچے تیل کو بوائل کرنے کے لیے 260 ڈگری پر گرم کیا جاتا ہے۔ دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیٹرول کس طرح بنتا ہے، اور ایک بار جب پیٹرول بن جاتا ہے تو ٹیسٹنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تیل کیسا ہے۔ اس کے بعد اس کو ٹینکر میں بھر کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے۔ دوستو پہلا ریزن تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو نکالنے کے عمل کو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اب پیٹرولیم سے نکالنے والے الگ الگ تیل کی قیمت الگ الگ ہوگی۔ اب جن ممالک کے پاس تیل کے ریسورس ہوتے ہیں وہاں یہ سستا ہوتا ہے، اور جن ممالک کے پاس نہیں ہوتے وہاں ان کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ اس پر ٹیکس بھی لگاتی ہے۔ اب جیسے جیسے تیل استعمال ہو رہا ہے ویسے ویسے یہ زمین سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے یہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ جی دوستو یہ تو تھی آئل کے متعلق ویڈیو جو آپ دوستوں تک پہنچائی۔
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त।